بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ میرا نام رائے ثاقب ہے۔ شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس گفتگو کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہوا ہے اور اس کے بعد قانون سازی کا بھی ایک ہی دن میں آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہباز سپیڈ پہلی دفعہ مجرے جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، آج پہلے دن دکھائی دی ہے کہ جی از خود نوٹس چیف جسٹس اکیلے نہیں لے سکتے، اختیارات کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں کہ قانون سازی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آئین میں ترمیم کریں گے، ایک قانون بنا لیں گے، اس میں جتنے بھی ایم این ایز ہوں گے اویلیبل اس سے قانون تو بنوا لیں گے، جس طرح نیب کی مثال ہے، نیب ترامیم والی مثال ہمارے پاس ہے، وہ بھی چیلنج ہو گئی ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف تو آلموسٹ اسمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ کنسنسس صرف ایک چیز کے اوپر ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس آیا اور وہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے ٹائم پہ ہمیں وہ کنسنسس دیکھنے میں آیا۔ کیسے ہوا وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، کسی اور دن صحیح، لیکن کنسنسس وہاں پر نظر آیا۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف جس طرح باہر بیٹھی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی سے، گورنمنٹ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے، 2/3 میجورٹی نہیں ہے کسی بھی طرح سے کہ کنسنسس کر کے اور ایم این ایز کے سائن لے کر یہ آئین میں ترمیم کر سکے۔ قانون ہے، قانون اوبویسلی آ سکتا ہے اور کل کو یہی قانون جو ہے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آئین میں ترمیم ہوگی تو کریڈیبل ہوگی، قانون میں ترمیم ہوگی تو اس کی تشریح اور اس کو چیلنج کرنا وہ بہت ایزی ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو نیب والی امینڈمنٹ رکھ دی آپ کے سامنے۔ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ جو ہے ایٹ دس ٹائم چاہتی ہے کہ حالات کو اس نیج پر لے جایا جائے کہ جہاں پر اداروں میں تصادم ہو۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون ہی اس کے پیچھے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، دو کہ ہسٹری رائٹس اٹ ویری کلیئرلی کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جو چپکلش تھی اس سے فائدہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی ایک دفعہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ بہرحال بظاہر ایک دفعہ پھر سے لگتا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ڈویژن میں ہیں، اس ٹائم پہ ڈیوائیڈڈ ہیں کسی ایک مقام پر آ کر۔ کچھ لوگ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ کو آگے رکھ کر کچھ لوگ یہ امینڈمنٹس اس لیے کروانا چاہتے ہیں، ڈویژن آف پاور اس لیے چاہتے ہیں کہ کل کو جو آنے والے سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو نیکسٹ ان دا کیو ہیں، وہ کچھ معاملات ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ زیادہ پاورفل نہ ہوں یا بہت زیادہ از خود نوٹس نہ لے سکیں، تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں جن کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے چیزیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے وقت سے پہلے ہی اس کے اوپر کام کا آغاز کر دیا گیا ہو۔ بہرحال آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں کہ کیا اداروں میں ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے یا چل رہا ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عظیم اللہ خان میو صاحب نے، ماہر قانون ہیں، چودھری امتیاز الہی صاحب ماہر قانون ہیں، اور انتظار حسین پنجوتا صاحب ماہر قانون ہیں۔ میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے۔ عظیم صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے یا ہو رہا ہے، چل رہا ہے؟ دیکھیں، ٹکراؤ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہو رہا ہے یا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت سمپل بات ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے، کانسٹیٹیوشن کی سکیم موجود ہے، کانسٹیٹیوشن میں اداروں کے جو ڈومین ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ویسے عجیب بات ہے کہ جو آج ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جی کہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے جو شہباز سپیڈ پہ ہو رہی ہیں، ایک ہی دن میں سارا کچھ ہو گیا۔ ہاں نہیں، وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے سو موٹو کا جو ایکشن وہ جو لے سکتے ہیں، اس اختیار اس کے اوپر وہ کوئی قدغن لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ بھائی 184 میں آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ 2/3 میجورٹی ہے، نمبر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے چلنا ہے ود ان اٹس اون رولز جو سپریم کورٹ خود بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پارلیمنٹ نہیں مداخلت کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ پارلیمنٹ کیسے اس میں مداخلت کرے گی؟ وہ جو رول سپریم کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو سپریم کورٹ خود بناتی ہے، وہ خود طے کرتی ہے کہ انہوں نے کیسے بینچ کی فارمیشن لیکن وہ ججز ہی تو اس کے اوپر اب آ کے کوسچن بھی اٹھا رہے ہیں نا، آپر میں تو نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ دیکھیں نا، ججز جب بیٹھیں گے رولز میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے، وہ ایک پروسیجر ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے، وہ کر لیں۔ تو ججز کا میٹر ججز خود ہی کریں گے، ججز خود ہی کریں گے۔ میں یا کوئی اور شخص اس پہ کیسے کوسچن ریز کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، قانون نے ان کو ایک اختیار دیا ہے کہ فار دیئر اون ورکنگ دے کین فارم رولز۔ اوکے، اب وہ جو رولز کیسے بنیں گے اس کا طریقہ کار سپریم کورٹ نے خود ہی طے کیا ہوا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس صاحب ایک کمیشن کی تشکیل کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے تو اس میں اگر امینڈمنٹ ہونی ہو تو ہو جاتی ہے، نو ایشوز۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ پارلیمنٹ نے کون سا قانون پاس کیا ہے جب ان کے پاس 2/3 بھی نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ رولز میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے، قانون پاس کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا بدحواسیاں ہیں جو پچھلے 1 سال سے اس ملک پہ مسلط ہو گئی ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نیب ترمیم بھی تو ہوئی تھی۔ نہیں، نیب ترمیم تو نیب وہ تو ایک آرڈنری لا تھا نا، اس میں بھی لا میں ترمیم کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کو تو نہیں چھیڑ رہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ورکنگ کو
کون سا ایسا لا ہے جس میں یہ ترمیم کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو رولز ہیں نا سپریم کورٹ کے اپنے، جن کے تحت وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے کچھ آرٹیکلز موجود ہیں. اس کے بعد ود ان دیئر اون ایمبٹ وہ جو ورکنگ ہے اس کے حوالے سے رولز ہیں، وہ سپریم کورٹ نے خود بنانے. وہ ابھی تک شاید قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا قانون بنا رہے ہیں، کہاں یہ ترمیم کر رہے ہیں. یہ چیلنج کہاں پہ ہوگا اگر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ تو بنا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا. سپریم کورٹ دیکھیں نا، جس کے متعلق قانون سازی کی جا رہی ہے اسی کے سامنے چیلنج ہوگا. دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے اگر اختیار کو ٹچ کریں گے، سپریم کورٹ کو جو کانسٹیٹیوشن نے جو اختیار دیا ہے اس پہ اگر آپ قدغن لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی لیمن، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میرا بھی ہے، کوئی بھی پٹیشن بن سکتا ہے، تو ظاہر سپریم کورٹ پہ جائیں گے. سپریم کورٹ کے علاوہ تو کوئی ادارہ نہیں. چوہری صاحب سر سن رہا ہوں یہی ہونا ہے ایسا. سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں یہ بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یہ جو بات انڈر ڈسکشن ہے کہ یہ رولز کیسے بنائے گئے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں اجازت دیتا ہے، قانون کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، بنائے جاتے ہیں اور اسمبلی پاس کی جاتی ہے، اور یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. اب آپ دونوں عوام کو کنفیوز کریں گے تو اسی آپس چیزوں کلیریفائی کرنا ہے دعا نہیں، کیونکہ میں تو وکیل ہوں نہیں. آپ دونوں پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پرسن کے لیے یا اسپیشل کے لیے، وہ قانون بنایا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے جو بات ہے کہ جو کنڈکٹ دیکھا جا رہا ہے چیزوں کا، اس میں سب سے پہلی جو سزا کی جاتی ہے عدالت کے آگے کہ جو لڑا ہے بازو ترازو کا وہ برابر ہونا چاہیے. ہر کسی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، انصاف کا بول بولا ہونا چاہیے. عدالت عالیہ، یہ ہم سب بھی مانتے ہیں، عدالت عظمیٰ بہت بڑا ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ایک ہمارا، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ میری گزارش پہ آپ کہہ دیں، میری گزارش پہ ایک جملہ آپ کہہ دیں پلیز. مجھے آپ کے منہ سن کے بہت اچھا لگے گا کہ کوئی بھی جو قیدی پاکستان کی عدالتوں میں اس ٹائم پہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو وہ 50 روپے کا اسٹامپ دے کر باہر آ کر علاج کروا سکے. پاکستان سے باہر نہیں، ان جی باہر آ کے علاج کروا سکے. میرے کہنے پہ جملہ کہہ دیں. وہ میں یہ بات اس میں جو انٹرپریٹیشن لا میں ایسے ہی کہوں گا کہ جو کورٹ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے اس پہ کہ آپ اس قسم کی چھوٹی کا اور کورٹ کا آپس میں ڈسکریشن ہے، وہ کو جو مرضی مانگ لے. اتنے معصوم نہیں ہے نا آپ ہوتے تو میں کہتا کہ میرا بھائی اتنا معصوم ہے، میں ان کی بات سے متفق ہوں، لیکن آپ چلیں میرے کہنے پہ یہ جملہ کہتے ہیں. نہیں، میں اس جملے کی ایگری نہیں کرتا آپ سے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو قانون ہوتا ہے، شورٹی کا میرے بھائی کو پتہ ہے، قانون جو شورٹی کی قانون میں بڑا کلیئر ہے، وتھ سیٹسفیکشن آف کورٹ ہے. سیٹسفیکشن آف کورٹ کیا جو کورٹ یہاں پہ آپ سیٹسفیکشن آف کورٹ لے کے آ جاتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں قانون کا پلڑا. میں ادھر کہتا ہوں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ پلڑے کی بات میں جو کر رہا ہوں اس میں پیچھے ہیں. اس میں جو پٹیشنز ہیں ڈفرینٹ کیٹیگری کی ابھی تک پینڈنگ ہیں، وہ انڈر ڈیسیژن ہے، ابھی تک ججمنٹ لکھی نہیں جا رہی. 2-3 چیزوں میں معاملے پینڈنگ ہیں، اپیلیں پینڈنگ ہیں، فیصلے پینڈنگ ہیں. ابھی یہ 3-4 کا فیصلہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے آپ. یہ کون سا بینچ کو مسو موٹو بینچ میں جو 7 ججز کا قابل احترام ججز سے 7، انہوں نے 4 نے کوئی ڈیسیژن دیا، 3 نے کچھ دیا، 2 الگ ہو گئے تھے. 2 الگ ہو گئے. اس کا کوئی ڈیسیژن کا آپ دیکھیں نا، اس پہ تو مجھے آپ کو قانون پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. قانون ہمارے قانون آپ ہیں کہ جو تو پہلے سے الگ ہو گئے، جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس پہ الگ ہو گئے. انہوں نے الگ ہو گئے. انہوں نے ایک موٹ پوائنٹ دیا کہ اس پوائنٹ کو پہلے ڈیسائیڈ کریں، دین اس کو کانسٹیٹیوٹ کریں. اچھا ایک چیز پہ آپ متفق ہیں، میری ایک بات، اگر آپ اس پوائنٹ کو الگ ہونے کا مطلب یہ اسٹیٹ میں انہوں نے کہ ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے، انہوں نے یہ پوائنٹ دیے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو علیحدہ کر دیا. ان کو خود علیحدہ ہوئے تھے کہ کر دیے گئے. یہ پہلے مجھے یہ کلیئر کریں کہ یہ ویدر یہ جو ڈیزولیشن آف اسمبلی ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے اور کن حالات میں کی جا سکتی ہے، الیکشن کا تقاضا کیا ہوتا ہے، پروسیجر آف الیکشن کیا ہے، اور یہ کیسے چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں آئی ہیں سامنے، ان کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ قانون انصاف ہر بندے کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور انصاف کا پلڑا بھی جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ انصاف میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اگلا سوال کا مجھے آپ کو کوسچن پٹ اپ کر کے بڑا مزہ آنے والا ہے، لیکن وہ کوسچن میں بات میں نے فورنزک والی جو آڈیو والی بات ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم نے بات کری. آواز آ رہی ہے آپ کو سر میری؟
بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. وہ جو ججز علیحدہ ہوئے تھے نا, ان پہ آبجیکشن کیا تھا, وہ خود نہیں علیحدہ ہوئے تھے, ان پہ پی ٹی ایم نے آبجیکشن کیا تھا کہ انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے. That's what I'm saying. میں آتا ہوں اس بات پہ. یہ بہت بڑا منصب ہے, جو چیزیں انڈر سیٹل ہیں, انڈر ڈسکشن ہیں, آپ کے بینچ میں چیزیں موجود ہیں, جو مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ آیا ہے, منتخب صاحب کا فیصلہ آیا ہے, وہ کیا کہتا ہے اس کو آپ ڈسکس کریں, پلڑا دیکھیں اور حساب کریں. ٹھیک ہے. یہ تو شہباز شریف والی منتخب صاحب نے آج ہیئرنگ کے دوران بھی کہا تھا کہ یہ ہماری انٹرنل باتیں ہیں. ہاں, ایک وکیل کا, اسٹوڈنٹ آف لا ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں, جو سب جوڈس میٹر ہے ریگارڈنگ اس میٹر, اب اس کی فنالٹی ٹین کر جائے گا تو وہ چیزیں کہاں جائیں گی, جو کہاں ایشو بنے ہوئے ہیں اس میٹر پہ, اس کو موٹر سر مجھے تو لگتا ہے اس کے اوپر جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں لمبی چوڑی ریفارمز کی ضرورت ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کے بعد ممکن ہے. ایویں ایک دن 24 گھنٹے دے وچ قانون بنا کے کم نہیں چلنا ہے. بہرحال ایک چیز مجھے بتائیے کہ اگر لیٹ سے کہ یہ قانون پاس ہو بھی جاتا ہے, وچ اپیرنٹلی ہو جائے گا, چیلنج ہوئے گا, بات ہوگی, واٹ ایور, وہ بات کی کہانی ہے ساری, تو چور صاحب یہ واپس 1 مارچ سے امپلیمنٹیشن ہوگی اس قانون؟ دیکھیں کوئی بھی جو قانون بنتا ہے نا, اس کا کبھی بھی ایفیکٹ ماضی پہ نہیں ہوگا. کی لبے قانون لیگ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ ججز بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا حصہ انسان ہے. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے, جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک انارکی کی صورتحال ہے کہ ایک آدمی کے اوپر پولیسیں چڑھ رہی ہیں, کوئی 150 ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, یا اوور آل جیسے گیٹ توڑے جا رہے ہیں سر, آٹے گھر کے گیٹ سابقہ وزیر اعظم کے گھر کا گیٹ کرینوں سے توڑا جا رہا ہے. اور وہ جو وارنٹ ایشو کیا تھا اپنا آنریبل جج نے, ATC کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو جج نے, وہ میرے پاس ہے, پڑھا ہے میں نے. اس میں یہ تھا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر along with 1 لیڈی کانسٹیبل اور لیڈی آفیسر, یہ کوئی 2000 کے قریب اہلکار تھے وہاں پہ جو گئے ہیں, SP رینک کے آدمی تھے, SP رینک کے آدمی تھے. اب یہ بالکل ڈھٹائی ہے اور کچھ بھی. سر وہ چھوڑیں آپ, مزے کی بات یہ ہے کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا, اسلام آباد پولیس نے ڈینائی کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر ہم نے لاٹھی چارج نہیں کیا, ابھی جو پیشی جو پہ گئے ہوئے تھے, شیشہ ٹوٹا ہوا تھا, سارے شیشے توڑے نے, فرنٹ کی لائٹاں بھی توڑ رہے, انہیں ڈینائی کر دیا. اس کی فوٹیج آ گئی ہے, اسلام آباد پولیس کے اہلکار یونیفارم کے اندر لاٹھیاں مار رہے ہیں, گاڑی کو لاٹھی چارج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں ہیں. پھر میں کہہ رہا مطلب عمران خان صاحب آپ ہی سڑ یونیفارم پا کے اسلام آباد پولیس اپنی گڈی دے شیشے آپ ہی توڑ دے سڑ کے, جب بھی کسی آدمی کی پیشی کے اوپر کبھی یہ ہوا ہے کہ 3-3 4-4 ہزار اہلکاروں کو آپ ڈپیوٹ کر دیں؟ بھائی کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو نہیں ہوا نا کہ اتنی عوام آپ ساتھ لے کے پیشی پہ نہیں. دیکھیں عوام ساتھ لے کے نہیں, یہ یہاں سے میں اختلاف کروں گا. میں تھوڑا سا کمپلیٹ کریں پھر میں آتا ہوں. دیکھیں پچھلی دفعہ جب خان صاحب گئے ہیں, انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے, ایک گاڑی نکل رہی تھی, 8-10 گاڑیاں نکل گئی ہوں گی, انہوں نے پیچھے سے بند کر دیا. اب وہ لاہور سے تھوڑا لے کے گئے. کوئی آدمی کیسے کسی کو روک سکتا ہے کہ بھائی تم مجھے دیکھنے مت آؤ؟ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے نا, پولیٹیکل لیڈر پرابلم سمجھے نا, پرابلم پاپولرٹی جو ہے نا, وہی ہے سب. دیٹ از دا پرابلم ود دس نیشن. ہم لوگ اصل مسئلے کی جڑ نہیں پکڑتے. جڑ ہے وہ کہ خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب اسپتال میرے 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوا تھا. اگر وہاں پر اکٹھے لوگ خود سے نہیں ہوئے تھے تو یہاں پر لوگ نکلتے ہیں تو ہمیں پلڑا برابر کرنا ہے. بہادر لوگوں کی قدر کرتی ہے, بہادر لوگوں کو پسند کرتی ہے, جو گولی کھا کے بھی کہے باہر نہیں جاؤں گا. ہمیں پلڑا برابر کرنا ہے کہ نواز شریف دیواری نہیں برابر ہو سکتا. دیکھیں جرت والے آدمی کا اور بھاگ جانے والے آدمی کا پلڑا کیسے برابر ہوگا؟ لیکن کوشش تو کر رہے ہیں نا, چلے وہ کر لیں, کوشش تو کر رہے ہیں نا. تو 100 بندہ نہیں سے نکلا. میں نہیں کہہ رہا, خواجہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا نواز شریف اسپتال میں تھے, 100 بندہ نہیں سی باہر اکٹھا ہوا ساڈے کو. سر دور کی باتیں ہیں, اب اکٹھے ہو جائیں گے. میں اس یہ بات بتاتا ہوں, جب یہاں نواز شریف صاحب کو نیب میں پیش کیا گیا تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ 5-6 ہزار پولیس تھی اور رینجر تھی. ایون 5-6 ہزار اسلام آباد ورکر کتنے تھے؟ ورکر میں بتانے لگا ہوں نا, ورکر کو 2-2 کلومیٹر آگے سے آنے ہی نہیں دیا گیا, اتنی بینڈ تھے, بیریئر لگے ہوئے تھے. میں خود وہاں گیا تھا, میں نے دیکھا جو حالات دیکھے, کسی لائر کو جانے نہیں دے رہے تھے. تو تب بھی ایف آئی آر ہوئی تھی ورکروں پہ؟ جی ایف آئی آر ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کا پرچہ ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں ہوا تھا نا, پھر عمران خان نہیں میں بتاتا ہوں, ہم نے اسپیشل انسٹرکشن ہوتی تھی کہ کوئی وائلیشن نہیں کرنی, کسی کار سرکار میں مداخلت نہیں کرنی, گورنمنٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا ہے, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں پیدا ہونے دینی. نہ میاں صاحب نے خود کبھی کہا تھا کہ میرے لوگ پیچھے لوگ اتنے آئے. یہ تو کہا جاتا ہے جس نے ٹکٹ لینا جی میرے ساتھ چلے, جس نے ٹکٹ لینا میرے ساتھ چلے. اگر یہ الیکشن اڈجرن ہو گئے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ ٹکٹ اناؤنس ہو جاتے تو پھر میں دیکھتا کتنے لوگ ساتھ جاتے. بات دیکھیں, بات اتنی ہے ابھی تک ہر بندہ
ग्रीड में है कि मुझे टिकट मिलना है। यानी कि टिकट लैंड है टिकट लैंड वाले बंदे इमरान हैं। खान टिकट लैंड ले हैं टिकट लैंड मरियम तो कहती पार्टी मुक गई कहानी मुक गई बंदा नाल ही कोई सोशल मीडिया तक वो बातें पता नहीं टिकटा में सोशल मीडिया से लैंड जाने टिकटें तो अल्टीमेट दो पार्टियां हैं पंजाब में, ये पीटीआई है ये मानते हैं आपके पीटीआई नून के मध्य मुकाबले है? नहीं, मध्य मुकाबल तो नहीं मैं मानता, लेकिन जमात तो मौजूद है ना, जमात तो है ना। पीटीआई का तो बड़ी दूर दूर तक मुकाबला नहीं नून लीग के साथ। अच्छा राय साहब, और बड़ी मज़े की बात है, 144 को इम्पोज करने के लिए का एक पूरा ना एक तरीका कर दिया कि आप प्रोक्लेम करेंगे, अखबारों में देंगे कि जी 144। अचानक सुबह उठते हैं लोग तो पता चलता है कि 12 बजे एक ऑर्डर आ गया जी 144 लगी। ओ भाई, जो 10 दिन पहले से जो रैली की अरेंजमेंट्स हो रही हैं, जो आप खुद ही रूट भी तय कर चुके हैं, रूट तय कर चुके हैं, आपके ऑफिसर्स बैठ के कर चुके हैं, अचानक आप 144 लगा चुके हैं। किसी आदमी को इल्हाम आ रहा है जो आदमी घर से, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 144 की अगर मैं वायलेशन करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 188 की FIR हो जाती है। इस मुल्क में यही होता है। ये 780 की FIR 144 की खिलाफ वर्जी कानून की नई इंटरप्रिटेशन, और फिर कहते हैं जी कि FIRs में कि हमने देखा कि मजमा जो है ना वो कानून को हाथ में लेने के लिए, और साथ ही वो टेयर गैस भी आ जाती है, वाटर कैनन भी आ जाती है जिसमें केमिकल, वो उसकी आपको रपट लिखवानी पड़ती है पहले कि हालात ख़राब हैं, वहाँ से हमें वो सारा बैकअप चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई इनको रैली निकालने देना ही नहीं है, जलसा करने देना ही नहीं है। लाहौर का आपने जलसा देखा, कंटेनर लगा दिए जी कि सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो एंड नहीं, पहले कंटेनर लगे, जब शोर मचा कंटेनर पे तो कह दिया सिक्योरिटी मेजर्स के लिए कंटेनर लगा। ठीक है, अजीब बात है, पानी छोड़ दिया। और भाई फिर कौन सा लोग रुक गए? लोग जान गए हैं हकीकत क्या है, लोग जान गए हैं किन लोगों ने इस मुल्क के साथ। पंजोता साहब टेलीफोन लाइन पे आ गए। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तबीयत ठीक है सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर व्हाट इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद? सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? इदारों के तसादुम की तरफ लेके जा रही PDM, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, और इस वक्त जो आप विटनेस कर रहे हैं ये यकीनी तौर पर तारीख का एक ऐसा लम्हा है कि अगर हम इस लम्हे पे अगर सही दिमाग इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरफ जाएंगे और आइन और कानून और अपने बच्चों का और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको सामने रख कर अगर फैसले होंगे तो यकीनी तौर पर अच्छी और सबके लिए अच्छे जो नताइज हैं वो सामने आएंगे। लेकिन अगर अना जिद और इस तरफ हम गए तो फिर यकीनी तौर पर किसी के लिए भी अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। जिस तरह से आपको मालूम है कि लीगल जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला फैसला दिया था जिसमें डेट्स सदर मुमलिकत को कहा था कि पंजाब की हद तक आप फिक्स करें और KPK वाली भी आपके सामने सूरत हाल है, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल किया था, अपना आईनी अख्तियार का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे उस पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर को अगर यहाँ पे कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आज जो जज साहब जो 3-4 की लड़ाई थी उसको तो तकरीबन खत्म ही कर दिया जब उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, या द क्वेश्चन जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से पुट किया वो बड़ा पर्टिनेंट था कि आप ये बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता तो क्या उसको मौखर कर सकता है? तो केस ये है सिंपल। इस वक्त बाकी पिछली डिबेट्स तो खत्म हो चुकी हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 पॉइंट एजेंडा अपने सामने रखा हुआ है जिसका हुकूमत ने जवाब देना है और इलेक्शन कमीशन ने जवाब देना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे सकें तो फिर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि इलेक्शन वक्त आप खुद करेंगे? तो इसके लिए भी यकीनी तौर पर वही प्रोसेस होगा जैसे इलेक्शन की डेट देने के लिए होता है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 218 आइन का जो आर्टिकल है उसके तहत सिर्फ इसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है इस काम को करने के लिए जो इदारे हैं वो यकीनी तौर पर तमाम इदारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के ताबे होते हैं इलेक्शन के दिनों के दौरान। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई इदारा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो रीजन दी गई हैं वो तो सारी आपको मालूम है, ऐसी सी रीजन हैं। रीजन की बुनियाद पर इतना अहम आइनी काम और इतना अहम जो आइनी पीरियड जिसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आइन ने
किया कि विद इन 90 डेज का मतलब विद इन 90 डेज है। तो ये सब आपके सामने है, इसके पीछे जो अच्छा पंजोता साहब, फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज स्पीड से जो कानून साजी हो रही है आज पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर के जी आज खुद नोटिस और इसको डिवाइड डाउन होना चाहिए, एक जज के पास इतनी पावर नहीं होनी, इसकी जरूरत क्या पेश आ गई? यकीनी तौर पर जरूरत आपके सामने मौजूद है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि हमेशा से अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और आज भी वही चीज़ सामने आपके आ रही है कि जब आप बाय फोर्स आप जजेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप लेजिस्लेशन के थ्रू उनके रास्ते रोकेंगे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल से जो बार एसोसिएशन हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उसको होल्ड भी कर रही है। यकीनी तौर पर ये आज का जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ये कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है, ये कल बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा इस हवाले से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो वकला नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब देखिएगा कि वकला किस तरह से इस पे रिएक्ट करते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। ये सिमिलर रिएक्शन आएगा जैसे 3 नवंबर वाले इकदाम के खिलाफ आया था और एक पूरी तहरीक चली थी। तहरीक चलती हुई मुझे नजर आती है, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी ने भी शबखून मारने की कोशिश की है तो वकला ने हमेशा सामने आकर। अच्छा पंजोता साहब, गिवन सिनेरियो कि जी कानून बन जाता है ये, क्योंकि जिस स्पीड पे काम कर रहे हैं ऑब्वियसली मेजोरिटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते, कानून बन जाता है तो ये चैलेंज भी किया जा सकेगा? फिर बिल्कुल चैलेंज किया जा सकेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू की तमाम जो अख्तियारात हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी काफ़ी जो कवानीन थे, जो आइन के जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी रूह है, उससे जब मुतसादम होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इसी हुकूमत का एक ऐसा कानून जिसके ऊपर सबको बिल्कुल नैब का कानून है, वो नैब का कानून इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जितनी हियरिंग्स हो चुकी हैं और जिस तरह से इसको टेकअप किया है वो सब आपको सामने नजर आ रहा है। मैं तो क्योंकि उसका पार्ट हूँ उस पिटीशन के अंदर, तो मुझे पता है कि अब हालात क्या किस तरफ जा रहे हैं। यकीनी तो अच्छा, एक मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले ये जरा मुझे बता दीजिए, लेट्स से ये कानून बन जाता है तो जो पहले डिसाइड हो चुका है केस 1 मार्च को, उसके ऊपर तो इतलाक नहीं होता इस कानून का? देखिए, ये अब हमें देखना होगा कि एग्जैक्ट उसके अंदर उन्होंने क्या चीज रखी है, क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है वो उसके अंदर उन्होंने रखा है या नहीं रखा। ये चीजें जब पूरा उसका मुसवदा बाहर आएगा तो उसके बाद देखी जा सकेंगी। इस वक्त उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से वक्त से पहले होगा। चले मेरे साथ रहिएगा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से कि जी जो ऑडियोज़ आ रही हैं जजेस की उनका फोरेंसिक होना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता था फोरेंसिक होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ वाइट। उसमें मेरी गुजारिश सिर्फ एक है कि उस फोरेंसिक में पुरानी ऑडियोज़ को भी सारियों को शामिल कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि जी 97 से और 90s में और 80s में क्या क्या होता है इस मुल्क के अंदर, अवाम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी। अजीम साहब, व्हाट डू यू थिंक, जो फोरेंसिक होना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये ऑडियोज़ आ कहाँ से रही हैं। हाँ, सवाल है। सवाल तो ये है ना कि कौन इन ऑडियोज़ को रिलीज़ कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कौन है जिसके पास इतना इख्तियार है कि वो कानून से भी बालातर होकर रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ। हमारा जो मज़हब है वो तो ये कहता है कि आप किसी के घर में भी ताक झाँक करेंगे तो आपकी आंख फोड़ सकता है। ठीक है, या तो कानून को इख्तियार देना कि ये रिकॉर्डिंग करें और फिर वो लेके आए। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो तो ये कहता है कि अगर कोई ऑडियो आएगी, अगर कोई वीडियो आएगी तो उसका बनाने वाला भी सामने पेश होगा, बिल्कुल ठीक, फिर ही उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी, फिर ही वो एडमिसिबल होगी। तो अब ये कौन सी ऑडियोज़ हैं जिनका बनाने वाला तो नज़र नहीं आता, जिनको पेश करने वाला तो नज़र नहीं आता, कहीं से आ जाती हैं और एकदम आके और उनको वज़ीर आज़म लेवल के अगर बनाने वाला सामने नहीं आता तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी फिर उसको पेश कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, यहाँ उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, एक रैंडम वीडियो कहीं से सरफेस हो जाती है, ये ऑडियो रैंडम सरफेस हो जाती है, जी जी, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी को छोड़िए कि वो ठीक है या गलत है, उस पर बाद में बात करते हैं, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? नहीं, रैंडम वीडियो और चीज़ है। देखिए, रैंडम वीडियो तो ये है ना कि आप जा रहे हैं,
سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی نے کلک کر لی کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ تو سوسائٹی کو ایٹ لارج ایک الارمنگ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا، جہاں کو زیادتی ہوتی ہے کہ زیادتی ہو گئی ٹھیک ہے. لیکن میری آپ کی ایک پرائیویٹ گفتگو ہے، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو وہ کون سی پاور طاقتیں ہیں جو ریکارڈ کرتی ہیں؟ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے نا میری اور آپ کی، وہ پرائیویٹ گفتگو کو کیا پبلک کیا جا سکتا ہے؟ کون سا قانون کیا ہے کہتا ہے اس پہ؟ نہیں، قانون تو سیفٹی دیتا ہے ہمیں. نہیں ہو سکتی پبلک. ہاں، نہیں ہو سکتی. اب لیکن اب چلے وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کہا کہ جی فورینزک ہونا چاہیے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک پچھلے کچھ 2-2.5 سال سے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے نا آڈیو اور ویڈیوز ریلیز کرنے کی. وہ ایک خاتون ہے ہمارے ملک میں، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بڑی بڑی ویڈیوز ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں ہمارے سوسائٹی کی اخلاقیات کہاں چلی گئی ہیں، ہماری سوسائٹی کا. اب آپ نہیں سوری اب آپ کون سی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ اس ملک میں ہیلی کاپٹر سے عورتوں کی فوٹوز پھینکی ہوئی ہیں آپ نے، تب آپ لوگ وہ بھی انہوں نے پھینکی ہیں جو آج یہ ویڈیوز اب وہ ریلیز کر ڈینائی کرتے ہو، کہتے ہیں ایسے نہیں سٹے نالے نے سٹی سی. منصور بھائی کے شو میں انہوں نے پھینکا جی میں نہیں پھینکی تھی، وہ پھینکنے والے پھینکتے تھے. ہوں تو نام نہیں لیا جاتا نا، انہوں نے پھینکی تھی، انہوں نے نام نہیں لیا جاتا. تو پھر یہ ویڈیوز اور آڈیوز بھی وہی دیتے ہوں گے. سر صاحب دیکھیں جی، میں ایک بڑی کلیئر بات کی ہے وزیر اعظم نے. اگر اسی چیز کا تو تقاضا ہے کہ پتہ چلے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اگر آپ اس پہ ایسی بات کر رہے ہیں اور اپنے عہدے کا فائدہ نجائز اور جائز اٹھا رہے ہیں، تو جو کلپریٹ ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر یہ غلط بنی ہے تو کسی بندہ تو لے ہے نا سامنے سر بندہ، میں کہتا ہوں فرانسک بات کا پتہ چلے کہاں سے چلی ہے. بندہ فرانسک سے نہیں پتہ لگتا کہ بندہ کیڑا سی، نہیں پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پتہ چلتا ہے یہ کہاں سے چلی ہے. نہیں سر، چلتا ہے نہیں سر، اور کیا پتہ لگے گا ٹھیک ہے سر. کٹ سائبر کتنے کرائم جتنا کرائم ہوتا ہے وہاں ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਆਈਫੋਨ ਅਨਲੌਕ ਹੈ دنیا 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਅਨਲੌਕ نہیں ਕਰ ਸਕੇ. جب پتہ چلنا چاہے، لیکن جب فرانسک ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے. حکومت آپ کی کرائیں، اگر ٹھیک ہے، نون لیگ کی حکومت کرائیں. اگر ٹھیک ہے وہ آپ چیف جسٹس کو کہہ رہے وہ ہیں چیف جسٹس صاحب الاؤ کرتے ہیں تو ہوتی ہے. وہ دیکھیں سپریم کورٹ کا، آپ بھی میرے بھائی نے بتایا کہ رولز ہیں، اگر رولز ہیں تو وہ الاؤ کرتے ہیں تو ہوتی ہے. وہ ریکمینڈ کیوں نہیں کرتے؟ اگر انڈر ڈسکشن ان کے پاس ادھر ہو کے بیٹھتے ہیں. میں وہ پرانی باتوں میں نہیں جایا کرتا، مرحوم ہے اللہ ان کو غریق کی رحمت کرے. ملک قیوم صاحب والی آڈیوز بھی ساری ان کے بھی فرینزک ہو جانا چاہیے. سر انہوں نے 2 منٹ لگائے تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ریزائن کر دیا تھا. رائٹ اور رانگ فرینزک تو ہونا کچھ بھی ہو، لیکن دیکھو نا اس نے ریزائن کر دیا. ریزائن کے ایک چیز کے اوپر آ کر ایک پارٹی نے ریزائن کیا تھا، دوسری آج بھی وزیر اعظم پاکستان ہے. نہیں سر، نہیں دوسرے نہیں، بات یہ نہیں ہے. نہیں دوسری نہیں، اس نے کہا میرے پہ ایلیگیشن ہے. ایک پارٹی ابتا آ گئی دنیا سے بھی چلی گئی، اللہ غریق کی رحمت. ایلیگیشن لگا، نہیں اس سر نے ریزائن کر دیا. رک جائیں ایک پارٹی، اس نے ریزائن کر دیا. ایک پارٹی اس نا، نے کنٹروورسی. ایک پارٹی سر، دوسری پارٹی وزیر اعظم پاکستان سیف الرحمان کنٹینیو کرتا رہا، کنٹینیو کرتا رہا. اس کے بعد سر میں ٹھیک، اس کے بعد دوسری پارٹی سے وزیر اعلیٰ بن دی رہی ہے، وزیر اعظم بن گئی. دیکھیں بات یہی تو رزلٹ نکالنا ہے. فرانسک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کرانا چاہیے نا، کہ آپ کروائیں، اس کا بھی کرانا چاہیے، تقاضا کریں، کرائیں، اس کا بھی کرانا چاہیے، تاکہ جو ترازو ہے اس کا پلڑا ٹھیک ہو سکے. اس کا بھی کرانا چاہیے نا، تو کرائیں، اس کا بھی کروا دیں. اس کو مینشن کیا جانا چاہیے تھا کروا دیں کہ جی مبینہ طور پر میری بھی ایک آڈیو ہے. یہ جملہ کہہ رہے تھے مبینہ کہہ لیتے کہ مبینہ طور پر میری بھی ایک آڈیو ہے، تو جج صاحب عہدے میں فرینزک کراؤ، ہونا چاہیے تھا نا سر. میں کہتا ہوں سارے کرا دیں، ہاں لیکن یہ بھی کروائیں. یہ شروع تو کریں، لیکن اس سے پہلے ایک کام اور بھی کریں نا. وہ جس طرح انہوں نے ایک خاتون کا نام لیا، کہتی میرے پاس اور بھی بڑی ویڈیوز ہیں، شروع تو کریں. ایک اور ویڈیوز مانگ لو سارے جا کے دے دو، جڑ جائے فرینزک کٹھے کرا لیں گے سارے. اتنے بڑے منصبوں پہ ایسے کام کرتے ہیں، جیسے اتنے بڑے مانتے ہیں لوگوں کی فیکٹری اور لگی ہوئی جیسی ہے. بات کرتے ہیں. لگتا ہے پروڈکشن ہاؤس آپ یہ بات جاتے ہیں فیکٹری کی طرف جاتے ہیں، آپ شروع تو کریں. کس سے؟ فرانسک کروائیں تو صحیح. ملک قیوم والی سے سٹارٹ کرتے ہیں، پتہ کہ جہاں سے مرضی کر لیں. تو سر وزیر اعظم پاکستان نے کروائیں. سر کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم بھائی ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، بورڈ کا مجوتا صاحب ہیڈ آف دا گورنمنٹ سٹارٹ کروا سکتے ہیں فورینزک کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے اوپر یہ آپ کو میں کلیئرٹی دے دوں کہ اس کے اوپر جو قوانین ہے وہ بڑے کلیئر ہے. سب سے پہلے تو بینظیر بھٹو کیس 1998 میں جو رپورٹڈ ہے سپریم کورٹ پہ 388، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ کرنا ایک جرم ہے. اس کے بعد سے مزید قوانین آئے، جیسے نیب کا قانون 1999 میں آیا. نیب کے سیکشن 19 کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے کہ ود دی پرائر پرمیشن آف دی کورٹس جو ہے آپ کسی کی سرویلنس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ود دی پرمیشن آف دی کورٹ ہے. اچھا، اس کے بعد 2013 کے اندر ایک قانون آیا انفارمیشن انٹو فیئر ٹرائلز ایکٹ 2013، جس کے تحت ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ یہ بڑا ایک اسپیشل پروسیجر ہے جس کے تحت صرف ان چیمبر اس کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے، اور وہ الاؤ کرتے ہیں ایجنسیز کو. ایک پورے ایجنسیز کا وہ رولز کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے آپ
الاؤ کروائیں گے اور اس کے بعد آپ سرویلنس کریں گے. اور اس کے علاوہ پیکا کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں, لیکن جو یہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں تو یہ سب انلیگل ہے. آپ کا جو ہائیسٹ پوسٹ ہے آپ کی ایگزیکٹو کی, پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر کی لائنز جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں, آپ کے ایون سپریم کورٹ کے ججز کی لائنز جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں. یہ سب تو انلیگل ہے, قانون میں اس کی کسی جگہ پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسی کوشچن کو لے کر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک پٹیشن پینڈنگ ہے جو پچھلے تقریباً 5 مہینے سے سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر نمبر بھی لگ چکا ہے, لیکن اس کو آج تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا. ہم نے 12 وہ کوشش کی ہے کہ اس کو پٹیشن کو جو ہے وہ ہم فکس کروا سکیں. اس کے اندر انہی تمام سوالوں کو جو آپ اس وقت آپ پوچھ رہے ہیں کہ جوابات کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ اس وقت پینڈنگ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. ادروائز جو لا کی پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کسی قانون کے اندر آپ کسی ایسے شخص یا کسی ایک ایجنسی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کی سرویلنس کی پرپزز کے لیے یا اس کی باتوں کو سننے کے لیے یا اس کے خلاف پولیٹیکلی اس کو یوز کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ایسی جو آڈیوز ہیں وہ اس کی جو ٹیپنگ انفارمیشن آپ ہمارے ناظرین تک اس شو کے تھرو پہنچا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو یہ انفارمیشن نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ جو کوئی بھی اس طرح کی آڈیو کے جس کا اوریجن وداؤٹ پرمیشن ہے وہ آپ اس کو ڈسکس یا اس کو فورینزک کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. بالکل پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کسی آفیشیل میٹنگ کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں آن دا فلور آف پارلیمنٹ سر. جی, آن دا فلور آف پارلیمنٹ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ آپ وہاں پر جھوٹ اس فلور پہ اس کلمے کے نیچے اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فلور کے اوپر جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کے نیچے کھڑے ہو کر اتنے بڑا جھوٹ بولنا اٹ سیلف یہ آپ کے سامنے ایک اوفینس تو ہے ہی ہے, لیکن آپ ملک کے قانون اور اپنے جو یہ جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک مذاق بنا رہے ہیں. تو جو قانونی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پولیٹیکل سٹانڈز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. اس وقت تو ایک ایسا سیریس ایک بات ہے نا کہ آپ کے سامنے ایک آڈیو لیک جو ہے وہ کیبنٹ کی بھی لیک ہو چکی ہے کہ کیبنٹ میں گفتگو ہو رہی تھی سائفر کے اوپر عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب کی, جو ایک مبینہ آڈیو لیک ہے جس میں ڈاکٹر وہ جو کنٹینٹس ہیں ان کو اپنے لحاظ سے چینج کر کے اس کے سامنے لایا گیا. تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جب قانون نے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کی صورت میں آئین نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں تو وہ اس میں پرائیویسی کے جو لا ہے وہ جو آپ کا رائٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس رائٹ کے ساتھ آپ اس رائٹ ٹو لائف اور لائف لبرٹی کو بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو واضح کر دیں گی کہ ملک کے اندر قوانین اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور جو ادارہ چاہتا ہے اس کو مس یوز کرتا ہے. مس یوز آف لاز جو ہے وہ صرف یہ آڈیو ٹیپس اور آڈیو لیکس اور یہ صرف نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آج ہی جو تحریک انصاف انہوں نے اپنے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر جو ڈوزیئر جاری کیا ہے صرف ایک دن کے اندر 26 مئی والے دن یعنی 25 سے نیکسٹ ڈے 26 اور اس دن جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اور ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ کسی ورکر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, تو اس کے باوجود صرف ایک دن کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر 17 FIR درج. تو یہ تو معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ابیوز آف پروسیس آف لا اور کرمنل جسٹس سسٹم کا جو ابیوز ہے وہ اس وقت اپنی پیک کے اوپر موجود. اور پنجتا صاحب ایک چیز پہ اور پلیز کامنٹ کر دیجیے گا کہ جو ریسنٹ یہ ساری فیوڈ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کو لے کر ایوری تھنگ, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر تو وہ پرانے 1 مارچ والے ڈیسیجن کے اوپر از خود نوٹس کے اوپر ابھی جو امینڈمنٹس ہیں ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ what they are up to, what PDM is up to. دیکھیے یہاں پر جو مقصد نظر آتا ہے وہ سب سے بنیادی مقصد تو یہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو کنٹروورشل کر دیا جائے, جو کہ ایک انتہائی جو ایک ایسی سازش ہے عدلیہ کے خلاف کہ جس کو ہر فورم کے اوپر جو ہے اس کو کنڈیم ہونا چاہیے. آج آپ کے سامنے ایک اور ریزولوشن کی صورت میں ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں انہوں نے جو ججز کے اوپر مختلف الزامات لگانے کی کوشش کی ہے اور ان فیکٹ جو ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے سب جوڈس ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے ایک ریزولوشن سی
سرکولیٹ کی ہے کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی تو سپریم کورٹ کو اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, اور ان کے فیصلے جو ہے جو کہ آئین کے مطابق ہے, کیونکہ آئین کی کلیئرٹی کیا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرف جائے گا. وہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے حق میں جائے گا, جو آئین کی کلیئرٹی ہے اس کو مزید واضح کرے گا. تو اس کو روکنے کے لیے, اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اب سپریم کورٹ کے سیلف جو ہے وہ کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, کہ جس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بنیادی ریاست کے جو بنیادی ایک اہم ترین ستون ہے اس کو ہلا کر پتہ نہیں یہ کون سی پولیٹکس ہو رہی ہے. کہیں پہ یہ تو نہیں کہ جو فیوچر میں آنے والے کوئی ایک چیف جسٹس جو آنے والے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ یا سیکنڈ, ان کو اختیارات اتنے نہ ہوں تو آج سے راستہ روکنے کی تیاری کر دی گئی ہو؟ کوئی اس طرح کی کیلکولیشن تو نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ دیکھیے اس میں آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں, اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فیوچر جو آپ کے جو چیف جسٹس ہیں جن کی لائن بالکل بہت کلیئر ہے کہ کس نے کب آنا ہے, ٹائم بالکل واضح ہے کہ کون سی ڈیٹ سے کون سی ڈیٹ تک کون سے چیف جسٹس ہوں گے, تو یہ یقینی طور پر ایک ایفرٹ اس طرح بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں, اس وقت جو حالات ہیں خاص طور پر, اور جو آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, آئین کو جس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو اس وقت زیادہ ریلیونٹ لگیں گی. وہ فیوچر کے جو آپ نے جیسے فرمایا وہ بھی یقینی طور پہ بڑا ریلیونٹ ہے, لیکن آج کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس سے زیادہ ریلیونٹ نظر آتا ہے کہ یہ کوشش فیوچر سے زیادہ آج کے لیے کی جا رہی ہے. جج صاحب سیکنڈ ان لائن کون ہے چیف جسٹس ٹو بی اس وقت؟ تو جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. جی میں پنجوتا صاحب چرچ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میرے سے میں چرچ صاحب سے پوچھ رہا. جی چرچ صاحب کون سے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جی, مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اچھا اچھا اچھا, اچھے آدمی, اچھے جسٹس ہیں ماشاء اللہ. آپ سارے جج ہیں جی, آپ افرائٹ آدمی ہیں سارے جج. میں کہتا ہوں یہ قانون کا جو ترازو ہے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کے آبجیکشن ہے, کہیں شائبہ بھی ہو جاتا تھا نا کورٹ میں کہ یہ آبجیکشن ہو جاتا ہے, یہ معاملہ دوسری پارٹی کہہ رہی مجھے تھوڑا سا اپریہینڈ ہے, تو جج اسی وقت علیحدہ ہو جاتے تھے. لیکن یہ ایک عجیب سین ہے کہ ہر جج کہتے ہیں ہم نے یہ کیس سننا ضرور ہے, یہی سننا ہے. اچھا یہاں پر مزے کی بات دیکھیں, آج وزیر اعظم صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جی سیاست دانوں کا احتساب ہوتا ہے, آج تک بتائیں کتنے کرپشن ثابت ہوئی ججز کے اوپر اینڈ ایوری تھنگ. آئی انجوائڈ دا سینٹنس. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آڈیو مبینہ آڈیو لیک ہوتی ہے تو ملک قیوم صاحب اللہ غریق رحمت کرے وہ سائڈ پہ ہو گئے, ریزائن کر دیا. ویکھو کہ ججاں نے ریزائن کیتے نے, کسی سیاستدان نے ریزائن نہیں کیتا. پھر سیاستدان لوگ کہندے نے کہ ججاں نے کرپشن سے کنے فارغ ہوئے نے. دو سسٹم چل رہا ہے, جو یہی نظام چل, یہی کیس دیکھ لیں. باقی دنیا بھی تک منصوتا صاحب کہہ رہے تھے ہماری پٹیشن ہے 5 ماہ سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ لگ نہیں رہی. ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر یہ سو موٹو کو اٹھا کے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے باقی ساری بھائی جان یہ 22 کروڑ کا معاملہ تھا پاکستان, یہ 22 کروڑ سر رک جائے 22 کروڑ کا معاملہ تھا, یہ ووٹ کا معاملہ ہے سر. وہ تو انٹرفیئر کرنا, میں ووٹ سے الیکٹ کرتا ہوں بھائی, 90 دن سے اوپر آپ کون ہوتے ہیں لے کے جانے والے؟ ایسی بات نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ اگر آپ وہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دے نا سر. نہیں وہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, وہ سپریم کورٹ کرے گی. سپریم کورٹ انٹرفیئر کرنا, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی انلیس انٹل کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کروائیں, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے. آپ اور میں نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو ووٹ کی طاقت سے بنا ہے. آپ میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہماری فریڈم موومنٹ ہے اس میں قائد اعظم نے یا دیگر رہنماؤں نے کسی نے بھی بالکل کو گن لے کے یا فوجوں کی قیادت کر کے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا. ایک رائٹ آف ووٹ تھا, پولیٹیکل موومنٹ تھی. 46 کے الیکشن ہوئے, الیکشن نے واضح کر دیا کہ مسلم وانٹ دیئر اون سیپریٹ کنٹری. ٹھیک ہے, ووٹ کی طاقت سے یہ ملک بنا, اور آج اس ملک میں ووٹ کی آپ ویلیو دیکھ لیں. وہ جو ابھی آپ آڈیو کی بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں اس کو فرانسے کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ کہیں کمپلینٹ کرے, FIR لانچ کروائے, وہ وہاں پہ آڈیو آئے. اگریوڈ لگتا ہے شہباز شریف صاحب نہیں دیکھیں نا, آڈیو وہاں پہ آئے, اس کے بعد وہ فرانزک ہو. لیکن یہاں پہ تو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری جو مشینری ہے پاکستان کی, وہ یا تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ FIR درج کر, یا جو پولیٹیکل ورکرز ہیں PTI کے. آپ دیکھیں ہمارے ایک ساتھی ہیں, آنیسٹلی دسیا جائے اگر تحریک انصاف جڑا رگڑا لگ رہا ہے نہ لگتا تو اینی وڈی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی سی. As a matter of fact, let's be neutral here, let's be honest here. We used to dub them as burgers. ہم لوگ برگر پارٹی کہتے رہے, ممی ڈیڈی پارٹی کہتے رہے. ہم سارے صحافی جب بیٹھتے رہے تحریک انصاف کو کل رگڑا لگے گا, لگ پتا جائے گا. ان کی ریزسٹنس نے ثابت کیا ہے بھائی کہ
कि वो प्रॉपर मंजी हुई पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत गलत भी हुई हैं, जैसे मैं अभी आपने बात रोक दी बीच में, हमारे एक दोस्त हैं बैरिस्टर हैं हसन खान नियाज़ी साहब, अब उनके खिलाफ FIRs देखें मजाक खैज कितनी है कि मौजूद ही नहीं हुआ। जुडिशल कम्प्लेक्स में एक वाक़या होता है और उस वाक़ये को बुनियाद बना के कोयटा में एक FIR हो जाती है और उसमें हसन नियाज़ी को नामजद कर दिया जाता है। उसके बाद एक कोई वीडियो मैसेज था उनका पुराना, यहाँ वो जुडिशल हुए हैं कल और कराची की पुलिस लेने आ गई उनको। अब सुना है कि कराची में वो जो एक FIR थी उसके बाद एक और FIR दर्ज कर दी गई, हो सकता है एक और कर दें। उस पे हसान का कमेंट बड़ा खूबसूरत है, मैं आज देख रहा था। हसान ने उस पर कहा कि यार मैं चाहता था अभी मैं ज़िंदगी इंजॉय करूँ, 4 दिन घूमूं फिरूँ, इनकी कोशिश है कि मुझे जल्दी से जल्दी लीडर बना दें और उन्होंने मुझे लीडर बना दिया है। अच्छा, अब इस रगड़े में ना एक जो बहुत नेगेटिव चीज़ है वो क्या है, ओवरऑल पब्लिक एट लार्ज में ना जो इदारे ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो इलीगल FIRs दर्ज कर रहे हैं और उनको हैंडल करने वाले जो हैंडलर्स हैं उनके अगेंस्ट एक नफरत भी पैदा हो रही है। That's true. अच्छा, ये इदारे रियासत के हैं। देखें प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आ रही है, ये रियासत के सतून हैं। रियासत ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है ना उसको रियासत ने देखना है। गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर अनार्की की जो फिज़ा है, अनार्की की जो सूरत हाल है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। आरिफ साहब फोन पे। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर, शहबाज स्पीड पे कानून साजी हो रही है पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके राइट्स और उनका आज खुद नोटिस का जो स्पेशल एक है ना इस्तेकाक, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। सर, इज इट जस्टिफाइड? मैं आपको अर्ज करूं कि दुनिया में आज तक जो भी ये जमहूरी आइन, जहां जहां भी जमहूरियत है और आइन की हुक्मरानी है, वहां ये तयशुदा असूल है कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके इख्तियारात को, स्पेशली जब वो किसी केस को सुने या उसने कोई केस किया का फैसला करे और उसके असरात को ज़ायल करने के लिए वो अगर कोई कानून साजी की जाती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के टच स्टोन पे वो कल अदम करार दी जाती है। और इसमें इंडिया के इतनी जजमेंट्स थी और उसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत सारी जजमेंट्स इस तरह की मौजूद है। और ख़ास तौर पे ये जो केस चल रहा है, चलते हुए केस में ये इसका असर बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये करारदाद जो है इसकी हैसियत जो है सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स की तो है, अदरवाइज इसकी आईनी हैसियत नहीं। चूंकि ये आर्टिकल 184(3) जो है उसको आपने अगर अमेंड करना है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फुल हाउस की। सर, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी ना, कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग, कानून अलग। नहीं, कानून तो ये देखे ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बेसिक कानून का इससे ताल्लुक नहीं है, ये तो रूल्स है। सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं कि उन्होंने किस तरह बेंच रेगुलेट करना है कार्रवाई को। ये इसको सुप्रीम कोर्ट ही अपने रूल्स को अमेंड कर सकती है। अगर ये जो बेंच बनाने का इख्तियार या सुओ मोटो लेने का इख्तियार, इसको आप कानून के जरिए, कानून साजी के जरिए तो कर्टेल नहीं कर सकते। ये सवाए लड़ाई के और सवाए इसके के यानी आपस में हेड ऑन क्रूजन पे जाने के, ये और कोई बात नहीं। और मैं आपको एक अर्ज करूं, इससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। और ये सारी चीजें जो देखो ना, उन्होंने अभी पहली बात तो यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया उस पर अमल दरामद हो गया। आज तो नोट निकाल लेके आ गए हैं कि जनाब वो नोट उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया था। इख्तिलाफी नोट जो है वो उस सूरत में उसकी हैसियत जो है वो अलहदा नहीं है, वो भी उसका फैसले का हिस्सा है। और वो फैसला जो है उसमें 3 की अक्सरियत से फैसला हुआ है, यानी 3 ने फैसला कर दिया और उस पर अमल दरामद भी हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब फैसला हो जाए और उस पर अमल दरामद भी हो जाए तो ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसे क्या इख्तियार है। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए जो है वो उन्हें पता है कि इसका जवाब चूंकि 2 और 2 4 है, आइन के अंदर तो कोई इख्तियार उसका और ना ही इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई ऐसा इख्तियार मौजूद है। आज भी पढ़ा गया सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई भी ऐसा कुछ दिखा नहीं सका। तो उसका फिर यही हल उन्होंने निकाला है कि जनाब आओ सब मिलके तो जनाब सुप्रीम कोर्ट की तजलील करें, चीफ जस्टिस को इंटिमिडेट करें और इस सतह पे ले आए कि जनाब वो केस को ना सुने।
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کامیابی ہوگی. الحال بتا ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے, اگر ہم ان کی اس کے بیان کو دیکھیں اپنے پرائم منسٹر کے اور ان کے وزیر داخلہ کے بیان کو اس سارے پس منظر میں دیکھیں, تو اس سے بڑا واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم آ گئے ہیں تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ہمیں اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ اسی آئین کے مرہون منت ہے, اور جب تک انہیں آئین اجازت دیتا ہے وہ اقتدار پہ رہ سکتے ہیں. جس دن وہ ان کی مدت پوری ہوگی کیئر ٹیکرز کی, وہ ایک دن اس میں نہیں رہ سکیں گے. اس کے بعد یہ انہیں نظر آئے گا کہ اس ویکیوم کو پر کس نے کرنا ہے, اور اسی نے کرنا ہے جو اس وقت انہیں سپورٹ کر رہا ہے کہ جناب دیکھ کوئی بات نہیں, جو مرضی کرے, لوگوں کو ہم اٹھا لیں گے, ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیں گے, ان کو دہشت گرد بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی کس کے خلاف جائیں گی؟ یہ جو حکومت وقت اپنے طور پہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ وہ اپنے لیے راستے صاف کر رہی ہے. اس سے نقصان سب سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ادارہ جس کی عزت اور توقیر, جس سپریم کورٹ اور وہ ادارہ جو فوج کا ادارہ ہے, جس کی عزت اور توقیر اس لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہمارے سب کے متفقہ ادارے ہیں جن سے ہمارا تحفظ وابستہ ہے. تو اس لیے اگر اپنے اقتدار کی خاطر سیاستدان انہیں اس حد تک لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی بہت بڑی ڈس سروس ہوگی, اور ہمیں یہ نقصان شاید اس کا کبھی اسے پورا نہ کیا جا سکے. سر اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک پیورلی پولیٹیکل ٹیکٹک یا ایک پولیٹیکل گیمک ہے, نتھنگ مور دین دیٹ, لیگلی کہیں پر سٹینڈ نہیں کر رہا ہے یہ سر. اس سے زیادہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھا کہ اس نے وہ لا منسٹر جو ہے, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کے مفادات جو ہے انہیں کس حد تک اندھا کر دیتے ہیں. لا منسٹر جس طرح کی گفتگو کر رہا تھا اس طرح کوئی وکیل کر سکتا ہے؟ یعنی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا کہ جو ججز نہیں بیٹھے اس میں وہ ان کی رائے کو کاؤنٹ کیا جائے اور اسے 4 اور 3 کی کہہ دیا جائے کہ جی 4. یہ ایسے ہی ہے کہ بینچ ایک علیحدہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے. 2 ججز جو ہے وہ گھر بیٹھے یا اپنے چیمبر میں بیٹھے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, ہماری کی رائے کو بھی آپ تسلیم اس میں شامل کر لیں, اور اسے کہا جائے کہ نہیں جی 2 ہمیں اور 2 وہ ہو گئے. اس طرح نہیں ہوتا, یہ مذاق ہے. لیکن یہ مذاق اب ہمارے ساتھ تو ہم تو روز سن رہے ہیں ایسی باتیں کہ جو کر رہے ہیں, یہ جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں بڑے آئین سیکن ہیں, فلاں بڑی ہے. اور سپریم کورٹ جس کے مرہون منت یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ رات کو نہ آتا گورنمنٹ کہاں سے بنتی, بالکل تو گورنمنٹ ان کو نہ ملتی. اب گورنمنٹ بھی لے جی. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اسے آربیٹر کے طور پر رہنے دے. اگر وہ آربیٹر ختم ہو گیا, پاکستان کی جوڈیشری پیچھے کھڑی ہوئی ہے, سارے وکلا ججز سارے کھڑے ہوئے کورٹ کے پیچھے جو ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ پورا پاکستان کھڑا ہے اور ساتھ دے گا بالکل. وکلا تو اپنا کنونشن کا لاہور میں کر رہے ہیں, اور اس میں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار, اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ساری یعنی جو ہمارے نمائندہ لوگ ہیں وہ اس معاملے میں بالکل نوٹس دے رہے ہیں اور ایکٹیولی آ رہے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ تو ہم سب کی بقا کا ہے. اس طرح تو آپ کسی کو بھی یہ اجازت دے دیں کہ اگر وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ کہہ دے کہ جناب میں الیکشن نہیں کروا سکتا, نہ ملک میں فنڈز ہے اور نہ جناب ادارے سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ کس طرح اس طرح کی جسٹیفکیشن, آج دیکھو سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ اس طرح تو کبھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. جو بھی آئے گا آگے لے جائے, وہ پہلے ملک کو لوٹ لے گا, خزانہ خالی کر دے گا, اس کے بعد کہے گا جی اب تو خزانہ خالی ہو گیا ہے, میں الیکشن کیسے کروائے. بھائی ہر چیز کا علاج الیکشن میں ہے. ترکی میں کی مثال سب کے سامنے نہیں ہے کہ جہاں اتنا بڑا زلزلہ آیا تو انہوں نے صرف اس جگہ پہ نہیں کروایا الیکشن جہاں زلزلہ آیا, باقی سب ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو ایسا میرے ساتھ رہیے گا. جی سر کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہا چوری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا, قانون کی بات کر رہے ہیں آپ. چوری صاحب کو چاہیے سر پھر یہ بھی پوچھنا پڑے گا ضیاء صاحب کا ساتھ کس نے دیا تھا. چوری صاحب کو چاہیے چوری صاحب کو چاہیے جو بات چلتی وہ قانون کی بات بتائیں نا. یہ اتنی اپنا ہی ورڈکٹ, اپنی باتیں, اپنی ذہن کی باتیں اختراع جو, وہ تو بینگ لا ایکسپرٹ جس طرح کی آپ کی اوپینین ہے, ایکسپرٹی بتائیں جو لا کی ایکسپرٹی ہے. اگر آپ بندے کا اپنا مائنڈ جو ہے کسی کو پسند نہ پسند کرنا اور کسی بات کو ایسے انٹرپریٹیشن کرنا, میرے حساب سے آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا, ججز کریں گے, آپ کا. آپ نے ایک
न्यूट्रल तौर पे उनको बुलाया, पूछा कि आप इसकी इख्तरा करें क्या है, आप उसकी इख्तरा उस लेवल से करें जो आपके माइंड के मुताबिक, कानून के मुताबिक है। आप अपने माइंड के मुताबिक आप एक्सपोज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और जो आरिफ साहब आप और मेरे दोनों से बहुत सीनियर है कानून में, आप मुशर्रफ को बड़ा साथ देते रहे हैं। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, कुछ सवाल जो मेरे जहन में थे, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री और नेशनल ऑफ दिस कंट्री, जो मेरे जहन में कुछ सवाल थे उनका जवाब खोजने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि कुछ मिसकंसेप्शन या कुछ जो एम्बिग्विटी आपके माइंड्स में थी वो भी क्लियर हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।